نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے روا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. آئیے مسنون خطبے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ آج ہمارے خطبہ جمعہ کے مقررہ وقت کے اندر یہ کہنے اور سننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں ایک بیمار کی بیمار پرسی، اس کی تیمہ داری، بیمار کے پاس پہنچ کر اس کو دلاسا دینا، بیمار کے پاس حاضری دے کر اس کو تسلیاں دینا، اسلام اس امر پر کس قدر ابھارتا ہے اور اس کے فضائل کیا بیان کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کے آداب کی طرف اسلام کیسے اشارہ کرتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ کہنے اور سننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، قول خلیل منقول ہے. قول خلیل اللہ رب العالمین کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں موجود ہے. انہوں نے کہا توحید کی وضاحت کے اندر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. انسان کی بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیمار کو شفا ملنا اللہ کی طرف سے ہے. وہی اللہ ہنساتا ہے اور وہی اللہ رلاتا ہے. یعنی اس کے اندر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کے اندر یہ بتایا گیا، بنیادی طور پر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اصل میں اس کے اندر توحید کا ذکر ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے کہ بیماری نقصان ہے اور شفا فائدہ ہے، یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس کے اندر توحید کا ذکر ہے اصل میں. اب آگے آئیے، انسان کی بیماری کبھی جلد ختم ہو جاتی ہے، کبھی ایک لمبا
لگتا ہے، دیر سے ختم ہوتی ہے، اور کبھی بیماری انسان کی مختصر ہوتی ہے اور کبھی انسان کی بیماری لمبی ہوتی ہے، بڑی بیماری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان بڑی بیماریوں سے اللہ کی اجازت اور اس کے اذن اور اس کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اور کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی انسان کو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے راز ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ کبھی بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کبھی بیماری بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کبھی بیماری انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور کبھی بیماری اس کے دخول جنت کا وسیلہ بنتی ہے۔ لیکن کسی بھی انسان کو یا کسی بھی بیمار کو بیماری میں دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، اس واسطے اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بہتر گمان رکھو۔ دیکھیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث سے بات واضح ہوتی ہے۔ روایت اس طرح ہے، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب فقال یا ام السائب او ام المسیب ما لك تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد اخرجہ مسلم۔ یہ حدیث آپ کو ایسے ہی مسلم کے اندر ملے گی۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام السائب، ایک عورت یا ان کا نام ام المسیب تھا، ان کے پاس داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بخار سے تڑپ رہی ہیں، یعنی کپ کپا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ام السائب او ام المسیب، اے ام السائب یا ان کا نام ام المسیب تھا، ما لکی تزفزفین، تم کو کیا ہو گیا ہے، ایسے تم کانپ رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمى، اصل میں مجھے بخار آ گیا ہے، لا بارک اللہ فیہا، یعنی بخار کو کچھ اچھے لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لا بارک اللہ فیہا، خیر کے الفاظ بخار کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جملے کو تاڑتے ہوئے کہا لا تسب الحمى، خبردار بخار کو گالی نہیں دینا، فإنها، اس لیے کہ یہ بخار تذہب خطایا بنی آدم، انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسے بھٹی لوہے کے اوپر میل و کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ایک بندہ بخار میں مبتلا ہے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اس کے لیے ایک طرح سے خیر بھی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے کہ یہ گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار کر دیا، غلط ہے یہ بولنا۔ اب آئیے عیادت مریض کے تعلق سے ہم اپنے مقررہ وقت میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر حکم ہے، بخاری کی حدیث ہے، حکم ہے، یعنی مستحب نہیں ہے کہ چاہے تو کرو، ایسے نہیں، کرو آرڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض واتبع الجنائز وفک العانی، اخرجہ البخاری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو،
وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ جنائز کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو. وَفُكُّ الْعَانِ غلام کو چھڑاؤ. بخاری کی حدیث ہے. تو گویا اس کے اندر 3 باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کام کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے کہ کامیاب زندگی وہ ہے، کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمیشہ آخرت کی یاد ہو. ورنہ دنیا کے سارے انسان دنیا کے اندر مگن ہیں. مجھے آج وہ کمانا، کل وہ حاصل کرنا، کل وہ لینا، کل اس کے برابر پہنچنا. یہ سبقت لے جانے کی کوشش ہے دنیاوی امور میں. جبکہ کامیاب انسان وہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مریض کی عیادت اصل میں آخرت کو یاد دلانے والا عمل ہے. دلیل اس کی اس طرح ہے. عن سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز فانها تذکرکم الاخرہ. کہ تم اے لوگو مریض کی عیادت کرو اور جنازوں کے پیچھے جایا کرو. فانها تذکرکم الاخرہ، اس لیے کہ یہ عمل تم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. فَإِنَّهَا میں فا یہ جواب کا فا ہے. فَإِنَّهَا یعنی فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ عود المریضہ مود المرضہ مریض کی عیادت کرو اور وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ جنازے کی اتباع کرو، جنازے کے پیچھے پیچھے جاؤ. اب ان دونوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے فائے جواب سے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ یہ تم کو آخرت کی یاد دلانے والا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسی باتوں کو رکھا کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے. ابو داؤد کے اندر مریض کی عیادت کو حق بتایا گیا. یہ اس کا حق ہے، رائٹ. اس کو اس کا رائٹ دینا چاہیے، اس کا حق اس کے حوالے کرنا چاہیے. روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوت وتشمیت العاطس. اخرجہ ابو داؤد. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں. 5 حقوق ہیں. کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 رد السلام. کوئی سلام کیے تو وعلیکم السلام بولنا، منڈی جھکا کے مسکرا کے نہیں نکلنا. وہ سمجھتے وہ سلام کا جواب ہے، نہیں، وہ سلام کا جواب نہیں ہے. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمت اللہ، وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. درجات کی بلندی ہے لفظ کے زائد ہونے پر اس میں. دوسرا وعیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنا. تیسرا حق واتباع الجنائز، میت کے پیچھے پیچھے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. چوتھا حق واجابت الدعوت، دعوت قبول کرنا. یعنی دعوت قبول کرنا جو جائز دعوت ہے. یہاں پہ دعوت قبول کرنے کا مطلب صرف کھانے کی دعوت نہیں، کوئی آدمی اپنی تکلیف میں بلائے اس تک پہنچنا. 5ویں چیز وہ تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا. الحمدللہ کہتا ہے چھینکنے والا، جواب میں ہمارا حق ہے یرحمک اللہ بولنا. پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ چھینک کا جواب دینا یہ حق ہے مسلمان کا. تو گویا یہ 5 حقوق میں سے ایک حق وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی بھی عیادت کرتے تھے، بھلے وہ غیر مسلم بچہ ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ غیر مسلم غریب کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کے اخلاق تھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان غلاما من اليهود كان مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال اسلم فنظر الى ابيه وهو عند رأسه فقال له ابوه اطيع ابا القاسم فاسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار اخرجه ابو داود. یہ حدیث ایسے ہی ابو داود کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے پہنچے. فجاءه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده, اس کی عیادت کے لیے پہنچے. کون بیمار ہوا؟ یہودی کا ایک معصوم بچہ بیمار ہوا. اس کے بعد فقعد عند رأسه, اس کے سر کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے. تو کیا معلوم ہوا؟ بیمار کی عیادت کے لیے جب جائیں تو کہاں بیٹھے؟ مناسب ہے سر کے پاس جا کے بیٹھے. اگر ہم بیمار یہاں ہے وہاں بیٹھے, آپ کو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسی ہے آپ کی حالت, آپ کی طبیعت, آپ کی صحت کیسی ہے, بیماری میں سے جلدی سنائی نہیں دیتا. وہ ہاں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو. اگر وہ اپنی بیماری میں آہستہ سے جواب دے رہا ہے, اس کا جواب ہم کو سنائی نہیں دے رہا اتنی دور بیٹھنے کی وجہ سے. ہم اس کو بار بار کیا کہا, کتنی تکلیف ہو رہی بیمار کو. ہم تیمارداری کرنے گئے ہیں یا اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ فقعد عند رأسه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر اس کے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم, بچے اسلام لے آؤ. تم تو یہودیت پر ہے نا, بیماری میں ہی نا, پتہ نہیں اسی بیماری میں تمہاری موت ہو جائے تو تمہارا نقصان ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو. فنظر الی ابیہ, بچہ یہودی کا تھا, بیماری کے عالم میں ایک عظیم شخصیت اس کی عیادت کے لیے آئی ہے اور آ کر اسلام کی دعوت دے رہی ہے. فنظر الی ابیہ وہو عند رأسہ, وہ اپنے قریب میں سر کے پاس بیٹھے ہوئے باپ کی طرف یہ دیکھنے لگا سوالیہ انداز میں کہ ابا جان کیا کروں, یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. وہ باپ نے کہا فقال له ابوہ اطیع ابا القاسم, اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں ان کی اطاعت کرو. فاسلم, وہ بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام لانے کے بعد یہ بولتے ہوئے وہاں سے اٹھے, تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. یہ ہے عیادت, یہ ہے عیادت کے فوائد, یہ عیادت کے حقوق, یہ عیادت کے آداب. ایک ہی حدیث کے اندر کتنی باتوں کا علم ملا. اتنا ہی نہیں, ترمذی کی حدیث ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون نہیں ہے, کون فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق نہیں ہے, سب ضرورت مند ہیں. ترمذی کی حدیث ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ. اخرجہ ترمذی. یہ حدیث ترمذی کے اندر ایسے ہی ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے سنا, کیا سنا؟ ما من مسلم یعود مسلما غدوة, کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان کی بیماری میں صبح کے وقت میں جا کر اس کی عیادت کرتا ہے, اس کی
اس کا حال دریافت کرتا ہے، اس کو تسلیاں دیتا ہے اس کی بیماری میں جا کر. الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا معمولی بات ہے یہ؟ ذرا اندازہ لگائیے کیا معمولی بات ہے یہ. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اگر رات میں جا کر کوئی عیادت کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی، اِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَكَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ خَرِيفٌ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث میں جرح نہیں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. یہاں پر اس حدیث کے اندر بڑی بات معلوم ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنا، اور صبح کا ذکر آیا اور شام کا ذکر آیا، دوپہر کا ذکر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ انسانی ضروریات کا خیال رکھا ہے. آج بھی صبح کو اپنی ملازمت کے لیے جا رہا ہے، اپنے بھائی کی تیمارداری کر کے نکل گیا اور جا کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے پہ 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. شام میں گھر واپس ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے گیا اور اپنے بیمار بھائی کی عیادت کر لیا اور گھر پہ آ کے سو گیا. 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں صبح تک. صرف یہ آنے جانے کا ذکر ہے، دوپہر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی ضرورت کا خیال یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ دوپہر میں یہ کام کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہے. اپنی ملازمت پہ ہوتا ہے، اپنے دفتر پہ ہوتا ہے، اپنے کام پہ ہوتا ہے. کیسا فلسفہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب آگے آئیے. اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمتوں میں رہنے کا ذریعہ ہے یہ. بیہقی کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ قال من عاد مریض لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها، اخرجہ البیہقی. یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے لم يزل يخوض الرحمة، تو وہ برابر دریائے رحمت میں ہوتا ہے. دریائے رحمت میں، اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. حتی یجلسا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ نہیں جاتا، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے فَإِذَا جَلَسَا، جب وہ بیٹھ جاتا ہے اِغْتَمَسَ فِيهَا، اب وہ دریائے رحمت میں غوطے لگا رہا ہے. کیا باتیں، کیسی باتیں ہیں. آج مصروفیات ہماری اس قدر بڑھ گئی ہے، سنتے ہی ہمارا فلاں بھائی بیمار ہے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوا حال، کیسے ہے. سوچتے 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 وہ بیچارہ ڈسچارج ہو بھی جاتا ہے، اپنے کام پہ لگ بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں عیادت کا موقع ہی نہیں ملتا، اور یہ فضائل ہمارے حق میں نصیب بھی نہیں ہوتے. صبح میں جائیں گے، شام میں جائیں گے، پھر شام میں بولیں گے صبح میں جائیں گے، صبح میں کہیں گے شام میں جائیں گے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. مریض کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کی عیادت کریں. یہاں تک کہ مسلم کی حدیث ہے کہ اس کے آنے اور جانے میں رحمتوں کا نزول ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں. روایت اس رہا ہے ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفت الجنت حتی یرجع، اخرجہ مسلم. کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بیمار کی عیادت کرتا ہے لم یزل فی خرفت الجنہ، برابر وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس نہیں ہو جاتا. کیا باتیں، جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت میں گویا وہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہو رہا ہے. وہ واپس جب تک نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کے پر رحمتیں بھیج رہا ہے. اس لیے کہ ایک بیمار جو ہوتا ہے وہ بیمار صرف دواؤں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بیمار صرف گنجی پانی کا محتاج نہیں ہوتا،
وہ مریض صرف پرہیز کی غذاؤں کا ضرورت مند نہیں ہوتا بلکہ اپنوں کے تسلیوں کا محتاج ہوتا ہے. میرا کوئی آئے میرے سرانے بیٹھے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھے میری بیماری میں مجھے دلاسا دے, اس کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے, اس کا وہ محتاج ہوتا ہے. لیکن ایسے میں اس کو چھوڑ دیں, ہماری دنیا میں ہم دوڑتے رہیں بھاگتے رہیں تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا, جبکہ ایک مسلمان پر اس کا حق ہے. حق المسلم علی المسلم خمس. یہاں تک کہ مشکات کی ایک حدیث ہے, حدیث بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظامات کیا ہے. فرشتوں کی نوکریاں ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. ہوا ہانکنے پر فرشتہ, بادلوں کے لیے فرشتہ, کوئی آدمی دعا کرتا ہے کسی اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے اس کا جواب دینے کے لیے ایک فرشتہ. فرشتوں کے کام ہیں. درود پڑھتے ہیں ہم, پہنچانے والے فرشتے مقرر ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں دینے کے لیے فرشتہ مقرر ہے. بخیل انسان کے لیے بددعا کرنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے. فرشتوں کے کام ہیں. ایک فرشتے کا کام اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. حدیث پر ذرا دھیان دیں. مشکات کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد من السماء تبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے, اس کو تسلی دیتا ہے, اس کی تیمارداری کرتا ہے, اس کو دلاسا دیتا ہے, نادا مناد من السماء, آسمان میں ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے, پکارتا ہے. نادا کا معنی پکارنا. کیا پکارتا ہے؟ تبتا, اے انسان تو کتنا اچھا ہے. تبتا, تیرا تو کتنا اچھا ہے. یہ تبتا طیب سے ہے, یہ تو کتنا اچھا انسان ہے. وہ طاب ممشاکا, یہ مریض کو تسلی دینے کے لیے تیرا آنا کتنا مبارک ہے, تیرا جانا کتنا مبارک ہے. وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ, ارے جا تو جنت میں اپنا مکان بنا لیا. کون اعلان کرتا ہے؟ فرشتہ. تو جنت میں اپنا مکان بنا لیا. ارے دنیا میں ایک مکان بنانے کے لیے ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے, کبھی کبھی مکان ادھورا ہو جاتا ہے. یہ عارضی مکان, اینٹ گارے کا مکان. جنت کے اندر کسی کو وہ مکان مل رہا ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ما سمعت اذن, کسی کان نے وہ مکان کیسا ہے سنا نہیں. وما رأت عین, کوئی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں. وما خطر علی قلب بشر, دنیا کے اندر ہم کیسے کیسے مکانات دیکھے ہیں لیکن وہ مکان کیسا ہے کسی انسان کے دل میں وہ بات کھٹکی بھی نہیں. کام کتنا ہے, کیا بہت بڑا کام ہے؟ بس ایک مریض کو دلاسا دے دینا جا کر. انسانی ہمدردیوں کو مربوط رکھنے کے لیے اسلام کیسے اصول بیان کیا ہے ہمارے سامنے. اللہ اکبر. اس کے اندر اللہ کی رضامندی ہے. وہ حدیث مسلم کی حدیث ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے وہ حدیث پڑھنے پر. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بیمار پر اتنی ہمدردی ہے. روایت اس طرح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی یقول یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده اما علمت لو انك عودته لوجدتنی عنده اخرجہ مسلم. یہ حدیث من عن مسلم کے اندر ایسے ہی موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ابن آدم, اے انسان, اے آدم کے بیٹے, مرضتو فلم تعودنی, میں بیمار ہو گیا تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. حدیث آپ سمجھیں گے کہ ضعیف ہے, کیا مسلم کی حدیث ہے.
यब्न आदम, ऐ इब्न आदम, मरीज़तु, मैं बीमार हो गया था, फलम तउदनी, तो मेरी इयादत के लिए नहीं आया। यक़ूलु, ये बंदा कहेगा, या रब्बी कैफ़ा अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, तू तो जहानों का पालनहार है, तू कैसे बीमार हो सकता है? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? अल्लाह ताला कहेगा, अमा अलिमता, क्या तुझे नहीं मालूम, अन्ना अब्दी फुलानन मरीजा, मेरा एक बंदा बीमार था दुनिया में, फलम तउदहु, लेकिन तेरी दुनिया में तू था, उसकी इयादत के लिए नहीं गया, उसको तसल्ली देने के लिए नहीं गया, उसको सब्र की तलकीन करने के लिए नहीं गया, उसको दिलासा देने के लिए उसके पास नहीं पहुंचा। अमा अलिमता, क्या तुझे ये नहीं मालूम, लौ कुंता उतहु लवजदतनी इंदहु, अगर तू उसकी इयादत कर लेता तो उसके पास तू मुझे पाता, यानी मतलब मेरी रहमतों का तू मुस्तहिक बन जाता, मेरी मगफिरत का तू मुस्तहिक बन जाता, लवजदतनी इंदहु, उसके पास तू मुझे पाता। क्या फलसफा है अल्लाह ताला के बात करने का, क्या तरीका है अल्लाह ताला के बात करने का, अल्लाह हैरत होती है इसी हदीसों पर। तो बहरहाल ये मरीज की इयादत एक अखलाकी फरीजा है, एक इंसानी फरीजा है, एक इस्लामी फरीजा है। इतना ही नहीं, जहन्नम की आग कैसी है, 3000 साल जलाई गई है, अब तो वो आग इतनी काली है, इतनी काली है, सियाह है आग। ऐसी आग में हमारे गुनाहों की वजह से हम पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसके ऐसे अमल बताया है कि ये अमल तुमको जहन्नम की आग से दूर रखेगा, ये अमल दोज़ख की आग से दूर रखेगा, ये अमल तुमको दोज़ख की आग से दूर रखेगा। उसके अंदर एक अमल ये मरीज की इयादत भी है। आपको ताज्जुब होगा, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज्जअ व अहसनल वुज़ूअ व आदा मुस्लिमन मुहतसिबन बुइदा मिन जहन्नमा मसीरता 70 खरीफन, अखरजहु अबू दाऊद। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी वजू करता है, मन तवज्जा, जो आदमी वजू करता है, फअहसनल वुज़ुअ, बेहतरीन सुन्नत के ऐन मुताबिक वजू करता है, वआदा मुस्लिमन, किसी मुसलमान मरीज की इयादत के लिए जाता है, मुहतसिबन, सवाब की उम्मीद रखते हुए जाता है, ये नहीं कि मेरे ताल्लुकात उससे कायम होंगे जाने पर, मालदार आदमी है, ऐसे नहीं, मुहतसिबन, सवाब की उम्मीद रखते हुए जाता है, बुइदा मिन जहन्नमा, तो जहन्नम से उसको दूर कर दिया जाता है, मसीरता 70 खरीफन, 70 साल की मसाफत तक उसके चेहरे को दोज़ख की आग से दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, कैसी बातें, कैसी हदीसें। और हम ये समझते हैं कि मरीज की इयादत उस वक्त होती है जब वो बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए, कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुंच जाए, तब जाएंगे, अभी तो फर्स्ट स्टेज है ना, नहीं जाना। ऐसे नहीं है कि ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जाअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजअन कान बिआइनी। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख की तकलीफ थी, आंख में मुझे दर्द था, वह आंख के दर्द का इल्म आपको हुआ तो मेरी इयादत के लिए आ गए थे। आंख का दर्द, कभी आंख में चुभन होती है, कभी आंख में दर्द होता है, कभी आंख में जलन होता है, कभी आंख से पानी बहता है, कभी आंख रसने लगती है। लोग समझते हैं कि हम भी ये समझते हैं कि ये छोटी बीमारी है, लेकिन ये छोटी ही है। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसी छोटी छोटी तकलीफ में भी आप इयादत के लिए पहुंचते थे। और इसके कुछ आदाब हैं, इसके आदाब हैं। इयादत के आदाब क्या हैं कि मरीज के पास जाना, आफियत पूछना कि आपकी खैरियत कैसी है, आपकी तकलीफ कैसी है, रात में नींद आई क्या, रात में क्या खाए, सुबह में क्या खाने के लिए आपको दिया गया है, जरा खाइए, अगरचे कि आपका दिल नहीं चाहेगा खाने के लिए,
لیکن آپ کو طاقت بھی چاہیے، یہ تکلیف کو سنبھالنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، ایسی عافیت کی باتیں اور صبر کی باتیں کہ بیماری پہ صبر کے کیا کیا فضائل ہیں، بیماری سے انسان کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، اور یہ گناہوں کی معافی کا اعلان صبر کرنے والے بیماریوں کے لیے دیا گیا ہے۔ ایسی صبر کی تلقین، اچھی باتیں ان کے سامنے کرنا، اور بیماری پر جو اجر ہے وہ حدیثیں، وہ باتیں ان کے سامنے رکھنا، بیکار کی گفتگو نہیں اٹھانا، لا یعنی گفتگو نہیں اٹھانا، اخبار کا کوئی ہیڈنگ کو لے کر اس کا ایشو نہیں بنانا وہاں بیٹھ کر، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، سیاست کے بارے میں ایسی باتیں اس کے سامنے نہیں کرنا، اور اس کو ڈرانے کی باتیں نہیں کرنا۔ ایک آدمی کینسر کے مرض میں ہے، اس کے سامنے جا کے یہ بولنا کہ فلاں آدمی کو بھی کینسر تھا، 3 مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا، ڈر جائے گا بیچارہ۔ ایسے نہیں، اللہ کی ذات پہ امیدیں دلانا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ایسی باتیں، اللہ تم کو شفا دے گا۔ بیماری چھوڑو، اللہ کے شفا کے آگے یہ تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ نے کن، لفظ کن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو بول دے کہ شفا ہو جا، آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ اللہ سے دعائیں کرو، ہم بھی تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسی تسلی کی باتیں ان کے سامنے کرنا، اور جو ہے بیماری اجر ہے اس کو بتانا، اور زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھنا، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، اس کو آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو ضرورت کے لیے جانا بھی ہوتا ہے، اور ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تکلیف کے مسائل ہوتے ہیں، حیا کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سے لباس میں ہیں، ڈاکٹر کون سے لباس ان کو پہن کر رکھنے کے لیے بولا ہے، بظاہر ہمارے سامنے چادر پڑی رہتی ہے بدن پر۔ اس وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا، بس خیر خیریت پوچھے، تسلی دیے، دعائیں دیے، آ جانا۔ اور دعائیں کیسی دعائیں ہیں؟ پیشانی پہ ہاتھ رکھنا، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ پڑھنا، یعنی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ بنائے گا۔ ایسی دعائیں اس کے حق میں دینا۔ اور اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ پڑھنا۔ اور بھی بے شمار دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام، دعاؤں کی ڈھیر ہے، بھرمار ہے دعاؤں کی۔ وہ دعائیں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا۔ کہ دیکھیے عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان اباها قال اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي ثم مسح فی صدری و بطنی ثم قال اللہم اشفی سعدا و اتمم له ہجرتہ۔ یہ آپ نے دعا دی کہ عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے کہا، ان کے باپ نے کیا کہا؟ اشتقیت بمکہ، میں مکہ گیا تو بیمار پڑ گیا، ہوا بدل گئی، میں بیمار پڑ گیا۔ فجاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، جیسے ہی میری بیماری کی خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، اور آ کر فوضع یدہ علی جبہتی، میری پیشانی پہ آپ نے اسے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی، اور ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھی، اللہم اشفی سعد، اے اللہ تو سعد کو شفا دے، وَأَتْمِمْ ہِجْرَتَهُ، اور ان کی ہجرت کو تو مکمل فرما۔ اس کے بعد میرے پیٹ پر اور میرے سینے پر آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا۔ آداب میں سے ہے یہ آداب میں سے ہے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور بھی باتیں تھیں انشاءاللہ کبھی سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایک اہم فریضہ ہے، یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ ہمارے کیسے اخلاق ہو سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے، ہمیں اس کی اطلاع بھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اور وہ صحت مند ہو کر کبھی راستے میں ملا تو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بیمار تھے، مجھے آنے نہیں ہوا، اب کیسے ہیں؟ یہ اچھی باتیں نہیں ہے، یہ وقت نکالنا چاہیے۔ ہماری دنیا بڑھ کر ہے یا ہمارے مسلمان بھائی کو تسلی دینا بڑھ کر ہے، جبکہ اس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ وہ برابر اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، دریائے رحمت میں ہوتا ہے، دریائے رحمت میں غوطے لگا رہا ہے، جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، جنت میں اپنا مکان بنا لیا ہے، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے یا ہماری
زندگی بھر کی مصروفیات بہتر ہے. پورا دن بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ آداب میں سے جلدی نکل کے جانے کے لیے کہا گیا. اور بیمار کی عیادت میں بیماروں میں صرف مالدار نہیں ہوتے، غریب بھی ہوتے ہیں. کمانے والا اکیلا آدمی ہے، وہی آدمی بیمار ہو کے گھر میں بیٹھ گیا ہے، اس کا گھر چلنا مشکل ہے اور اس کے اوپر اس کی دواؤں کے اخراجات ہیں. اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو تسلی کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی اس کو کرے، تو اس سے بہتر کائنات کا کون انسان ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.